أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی آیات کی روشنی میں 5-6 درس دینے کا موقع ملا، اور آپ حضرات نے ان تذکیری کلمات کو پسند فرمایا، جس کی اطلاعات آپ کے تفسیروں اور فون سے موصول ہوتے رہے. اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے اور خود میرے لیے اور آپ حضرات کے لیے مفید بنائے. آمین. سیرت پر گفتگو اور دروس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات پر گفتگو چل رہی تھی، اور کچھ دروس صفات باری تعالیٰ پر پیش کیے گئے تھے. اب آج سے کچھ دروس انشاءاللہ توحید پر آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. سورہ اخلاص کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. پہلے ترجمہ سنیے، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی. کہہ دیجئے اللہ ہی یکتا ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. یہ سورہ اخلاص کا ترجمہ ہوا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. توحید کا جامع تصور یہ سورہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے. ہم انشاءاللہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ نہایت ہی مختصر تشریح اس کی کریں گے، لیکن تشریح سے پہلے ایک دوسری آیت جو سورہ بقرہ کی ہے اس کی تلاوت آپ کے سامنے کرنا ضروری سمجھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. صدق اللہ العظیم. توحید کو جامع انداز میں سمجھنے کے لیے سورہ اخلاص اور سورہ بقرہ کی یہ آیت، جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، اگر ان دونوں کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے بھرپور واقفیت ہمیں ہو جائے گی، اور توحید کا وہ تصور جو قرآن ہمارے سامنے پیش فرما رہا ہے وہ بڑی حد تک ہماری سمجھ میں آئیں گے. حضرات، توحید پر، ذات باری پر ہر زمانے میں اہل علم غور و فکر کرتے رہے، اور اس کے نتائج
خلق خدا کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں۔ اس پر ہر مذہب کے لوگوں نے اور سائنسدانوں نے، یہاں تک کہ دہریوں نے بھی گفتگو کی ہے اور اپنے خیالات کو پیش کیا ہے۔ ان پیچیدہ مباحث میں نہ پڑھ کر کے سیدھے سادھے انداز میں قرآن کریم نے نہایت ہی گہرائی کے ساتھ جو توحید کا تصور پیش فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یہ اعلان فرما دیجئے کہ اللہ ہی یکتا ہے، اللہ اپنی ذات میں بے مثل ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ یکتا ہے، وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے اور اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، اس کے اختیارات اور حقوق بھی بے مثل ہیں۔ پھر دوسری بات جو اس سورے میں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب لوگ، تمام مخلوقات اس کی نیاز مند ہیں، وہ ذات، اس ذات کو کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ تیسری بات جو اس سورے میں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ باپ بیٹے اس طرح کے تمام عجز و احتیاج کی نسبتوں سے وہ بلند اور بالا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی اولاد کوئی ہے۔ اولاد کا ہونا اور کسی کا اولاد ہونا یہ عجز کو ظاہر کرتا ہے، یہ کمی کو ظاہر کرتا ہے، یہ محتاجی کو ظاہر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے۔ وہ ان بلندیوں اور ان نسبتوں کا مالک ہے جس کو انسان کو سمجھنا چاہیے اور اس کو اس رخ پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور پستیوں کی طرف اس خالق کو جو بلند و بالا ہے کھینچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ پھر آخری بات جو اس سورے میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی پہلو سے بھی کوئی اس کا ہمسر اور شریک نہیں ہے، کسی بھی پہلو سے، کسی بھی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، اس کا کوئی حریف نہیں ہے کسی بھی پہلو سے، اور نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ تو یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھائی گئی ہے کہ چاہے اللہ کے اختیارات ہوں، ان اختیارات میں جو انسانوں نے بہت سارے شریک اور ساجی ٹھہرا رکھے ہیں، اللہ اس سے بے نیاز ہے، وہ بے مثل ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کسی کے پاس اتنی قوت اور طاقت ہے کہ وہ اس کی ہمسری کا یا اس کے مد مقابل ہونے کا دعویٰ کر سکے، سب اس کے سامنے محتاج اور بے بس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مقرب فرشتوں کا جو اللہ کے نہایت ہی برگزیدہ اور مطیع و فرما بردار مخلوق ہے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے میدان محشر میں جب اللہ جلوہ افروز ہوگا فیصلے کے لیے، تو اس کے بارے میں فرمایا گیا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا،
ان سے زیادہ مقرب فرشتوں سے اور اللہ سے قریب کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ حکم خداوندی کے تنفیذ میں وہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ان کو دی ہیں وہ اسے پورا کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں، نافذ کرتے ہیں۔ اس پہلو سے وہ اللہ کے مقرب لوگ ہیں۔ وہ اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے حضور صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی کچھ بول نہیں سکے گا۔ تو یہ گویا کہ صفات 4-5 جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ اللہ بے مثل اور بے عیب ہے، یکتا ہے، اور لوگ اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ وہ ان نسبتوں سے بہت ہی بلند اور اونچا ہے، اور کسی بھی پہلو سے کوئی اس کا ہمسر اور مد مقابل نہیں ہے۔ دوسری آیت جسے آپ آیت الکرسی کہتے ہیں، سورہ بقرہ کی بڑی اہم آیت، بڑی عظیم آیت، سورہ اخلاص، اور اس سورہ کے پڑھنے کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ میں ان فضائل کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ اللہ کی ذات کو سمجھنے کے لیے ان دونوں آیتوں پر ایک بعد دیگرے آپ غور فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی توحید کا تصور بہت واضح اور کلیئر ہو کر کے ہماری سمجھ میں، ہمارے دماغ میں آ جائے گا۔ اس پہلو سے ہمیں گویا کہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم شرک سے دور ہو سکیں اور اللہ کو جس انداز میں بے عیب جاننا اور ماننا ہے، اور توحید کا جو ہم سے مطالبہ ہے، توحید کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے کی تکمیل کے لیے ہم گویا کہ کوشش کرنے والے صحیح رخ پر بن سکیں۔ آیت الکرسی میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ و جاوید ہے، تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی وہ سوتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کے لیے زبان کھولے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ خوب واقف ہے۔ انسان اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ جتنا علم وہ خود انسان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی حفاظت و نگہبانی کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، یعنی ان چیزوں کی حفاظت اور نگہبانی اس کے لیے تھکا دینے والا کام نہیں ہے۔ وہ بڑا ہی بلند مرتبہ اور صاحب عظمت ہے۔ یہ آیت گویا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف، اس کے بارے میں معلومات اس پہلو سے دیتی ہے کہ اللہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ یہ ازل اور ابد سمجھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ ہے اور رہے گا۔ زمانہ ہمارے لیے ہے، وہ زمانے کے حدود و قیود سے بلند و بالا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ پوری کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جسے نہیں دیکھ رہے ہیں، سب کچھ پیدا کرنے والا، چلانے والا، اس میں تصرف کرنے والا اللہ ہی تعالیٰ ہے۔ نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ اس سے بے نیاز ہے۔ سونا اور اونگ آنا یہ گویا کہ کمزوری کی علامت ہے۔ وہ تمام کمزوریاں جن کا انسان تصور کر سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا ہے، وہ ان تمام کمزوریوں سے بلند اور عظیم ہے۔ پھر یہ ذات جس کے یہ اختیارات ہیں، جس کی یہ صفات ہیں، اس کے جناب میں
تمام مخلوقات سب بستہ کھڑی ہوں گی، کوئی اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر زبان کھولنے کی جسارت نہیں کر سکے گا۔ اس مسئلے پر انشاءاللہ آئندہ کسی درس میں ہم مسئلہ شفاعت پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ یہاں تو آج توحید کی بات ہے، توحید بہت اہم چیز ہے۔ سورہ اخلاص کے بارے میں جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں، ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نے اس کو ایک بار پڑھ لیا تو اسے ثلث قرآن کا ثواب مل گیا، یعنی 1/3 قرآن گویا کہ اس نے پڑھ لیا۔ جتنا 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا اتنا ثواب اس کو مل گیا۔ بعض لوگوں نے ایک جو عجیب و غریب طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ کہتے ہیں 3 بار قرآن سورہ اخلاص کو پڑھ لیجئے تو 1 ختم قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا یہاں، لیکن ہم نے اس پر غور کیا اور علماء نے لکھا بھی ہے، دیکھا بعد میں، غور پہلے کیا، طالب علمی کے زمانے ہی میں یہ مسئلہ ذہن میں آیا۔ اس میں قرآن جن عقیدوں پر بحث کرتا ہے، یوں تو تمام عقائد پہ بحث کرتا ہے، لیکن توحید، رسالت، آخرت، یہ بنیادی 3 عقیدے ہیں جن پر قرآن بہت تفصیل کے ساتھ، بہت دلائل کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ اور توحید پر تو جا بجا گفتگو اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ یہاں میں نے صرف 2 ایک سورہ اور ایک بڑی آیت کی تلاوت کی ہے، اس پہ ہلکی سی گفتگو کی ہے۔ تو یہ گویا کہ 3 عقیدے جو بہت اہم ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت، تو قرآن میں یہ تینوں مضامین پھیلے ہوئے ہیں۔ اب اگر کسی نے توحید کی آیت اور توحید کی سورہ پڑھ لی تو گویا کہ اس نے وہ جو عقائد بیان کیے گئے ہیں 3 اہمیت کے ساتھ، ان کے ایک حصے کا گویا کہ اس نے مطالعہ کر لیا۔ یہ بات گویا کہ اس طرح کہی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہلو سے توحید کو سمجھنے، توحید کو اختیار کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب